اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، شادی کے پہلی رات کے اعمال، یعنی انسان کی زندگی میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس میں اللہ اور اللہ کے رسول نے تمہاری رہنمائی نہ کی ہو، لیکن ہم مرنے پر جنازہ پڑھاتے ہیں اور شادی پر نکاح پڑھانے کے بعد ہر عمل اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ انسان کی تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے شادی کی پہلی رات میں جو اعمال ہیں نا، آپ کو چند اعمال بتا رہے ہیں تاکہ آپ کے گھر میں ابتدا ہی سے رحمتیں نازل ہوں، برکتیں نازل ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ علی، جب دلہن تمہارے گھر آئے تو اس کی جوتیاں اتروا دو، کہ وہ بیٹھے، پھر اس کے پاؤں کو دھلوا کر اس گھر کے ہر طرف سے، یعنی دروازے سے لے کر پھیلی دیوار تک سب جگہ اس پانی کو چھڑک دو۔ ایسا کرنے سے 70,000 قسم کی پریشانیاں دور ہوں گی، 70,000 قسم کی رحمتیں نازل ہوں گی، اور 70,000 قسم کی برکتیں نازل ہوں گی، اور اس دلہا پر اور اس دلہن پر، اور اس رحمت کے صدقے میں پروردگار جو ہے وہ اس دلہن کو یعنی دیوانگی، ہر قسم کی بیماری پریشانی سے محفوظ رکھے گا۔ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے، یہ اللہ کے رسول نے مولا کائنات کو وصیت فرمائی، اور اس وصیت پر ہر مومن کو عمل کرنا چاہیے۔ یہ ابتدا ہی سے وہ سمجھ لے کہ میرے لیے یہ تو بہت بڑا عیب ہے کہ میں اپنی دلہن کے پاؤں دھلاؤں، اور ان پاؤں کو جو پانی ہے یہ چاروں کونوں پر جو ہے وہ پھیلا دوں، تو یہ ابتدا ہی سے جو ہے وہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو دیکھنا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، جدائی کے علاوہ کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ اس لیے آج سب سے زیادہ جو نقص ہے، بچے اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے۔ ایک نکاح ٹھیک نہیں ہے، دوسرا غسل ٹھیک نہیں ہے، نہ انہیں پتہ ہے کہ نکاحان جو ہے اسے نکاح پڑھنے کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، اور دوسرا جو جن کی شادی ہو رہی ہے انہیں غسل کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے دوسرا عمل مولا کائنات سے اللہ کے رسول نے فرمایا، علی، اس دلہن کو 7 دن تک دودھ نہیں دینا، سرکہ نہیں دینا، دھنیا اور کھٹے سیب نہیں دینے۔ مولا کائنات نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان چیزوں کے کھانے سے عورت کا رحم سرد ہو جاتا ہے، اور اس سے بانجھ پن پیدا ہو جاتا ہے، اولاد پیدا نہیں ہوگی، ابتدا ہی سے نقص پیدا ہو جائے گا۔ تیسرا عمل فرمایا، جمع کرنے سے پہلے ایک رومال اپنے لیے اور ایک اپنی زوجہ کے لیے رکھو۔ اس لیے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے درمیان محبت اور الفت پیدا ہوگی۔ اگر ایک رومال رکھو گے تو اس سے آپ کے درمیان نفرت پیدا ہوگی، اور آخر نوبت جدائی تک پہنچ جائے گی۔ چوتھا عمل یہ ہے کہ عورت سے کھڑے ہو کر جمع نہ کرنا، یہ گدوں کا عمل ہے۔ اس سے جو بچہ پیدا ہوگا نا، وہ ہمیشہ بستر پر پیشاب کرے گا، اس لیے ایسا عمل نہیں کرنا۔ پانچواں عمل یہ ہے کہ عورت سے میوہ دار درخت کے نیچے جمع نہیں کرنا، اس لیے کہ اس سے جو بچہ پیدا ہوگا نا، اس بچے کے اندر جو ہے وہ جلاد ہوگا، قاتل ہوگا، اور بڑے بڑے گناہوں کا سربراہ بن جائے گا۔ اس لیے میوہ دار درخت کے نیچے جمع نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، 3 چیزیں کوے سے حاصل کرو۔ اگر انسان ان کوے سے یہ 3 چیزیں حاصل کر لے گا، فرمایا پہلی چیز یہ ہے چھپ کر جمع کرنا۔ یعنی آج سائنس نے، پوری دنیا نے ثابت کر دیا ہے کہ ہر جانور پر جو ہے وہ فلمیں بنائی گئیں، لیکن کوے پر نہیں بنائی گئیں، اس لیے کہ یہ کوے کی نسل سب سے زیادہ ہے، ابتدا سے لے کر آج تک سب سے زیادہ ہے، لیکن چھپ کر جمع کرتا ہے، حیا ہے اس کے اندر۔ دوسری چیز فرمائی کہ یہ دشمن سے ہوشیار رہتا ہے، چانس نہیں لیتا۔ اور تیسری چیز، صبح سویرے رزق کی تلاش میں نکلنے والا سب سے پہلا پرندہ ہے۔ صبح سویرے رزق کی تلاش میں نکلو، ساری رات نہ سویا کرو۔ اس لیے یہ چند اعمال ہیں کہ جو آپ پہلی شادی کی پہلی رات عمل کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کے گھر میں رحمتیں نازل ہوں گی،
برکتیں نازل ہوں گی، اور ان اعمال کے صدقے میں میاں بیوی کے درمیان پیار اور محبت اور الفت پیدا ہوگا۔